مسیح خدا میں آپ سب کو اسلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خداوند کی میٹھی سندر طاقتور زور آور خوبصورت باتوں کو لے کر. امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھے جلد سے جلد جوائن کریں گے. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. ہاں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک طرف ریکارڈنگ چل رہی ہے اور یہ فیس بک پہ میں لائیو ہوں, مطلب تھوڑا سا مجھے دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور میں آنیسٹلی میں اتنا اتنا اس چیزوں کو آپریٹ کرنے میں اتنا اسمارٹ نہیں ہوں. امید رکھتا ہوں جلد سے جلد لوگ مجھے جوائن کریں گے اور ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے تعلیم و تربیت کے لیے, اپنے روزمرہ کی زندگی کے لیے, کہ ہم روزانہ لمحہ و لمحہ کیسے ہم خدا کے کلام میں بڑھتے جائیں اور برکت پائیں. اور پچھلی ویڈیوز جو میری ہیں وہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے دیکھی ہوں گی, اور جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو سپریڈ کریں. آپ اپنے واٹس ایپ گروپ پہ, فیس بک پہ, یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں, بہت سارے ایپس ہیں, ان ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی انہیں دیکھ پائیں. اور یہی آپ کا ایک اس کے اندر کام یا حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا ان کے کلام کو پھیلانے میں ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور اس طرح سے لوگ اور بھی دیکھ پائیں. خدا ان کے کلام میں سے جو آیات خدا نے میرے سامنے رکھی ہیں آج, میں چاہوں گا کہ میں آپ کے پاس اگر کلام مقدس ہو تو اس کو ضرور میرے ساتھ ان حوالوں کو آپ کھولیے گا اور دیکھیے گا ساتھ, تاکہ ہم سب مل کر جو ہم سن رہے ہیں وہ ہم پڑھیں بھی, اور ان آیات کو ہم دیکھیں بھی تو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں کہ ہاں یہ بات کلام میں سے ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو ریڈ کریں, پڑھیں, سیکھیں, دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہن ہے شازیہ امتیاز, وہ کچھ دن سے بیمار ہیں, ان کو بخار ہے, اور ہماری بھابھی ہیں رخسانہ بھابھی, ان کو بھی کچھ پرابلمز ہیں, کچھ فزیکل, اور ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اور ہماری بیٹی ہے سشیل ڈینیل, ان کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ہماری تینوں بہنوں کو, بچیوں کو خداوند جو ہے وہ صحتیاب کرے اور ریسٹور کرے ان کی ہیلتھ کو, اور پہلے سے بھی زیادہ زوراور اور طاقتور ہوں یہ, اور خداوند ان کی زندگی میں ان کے جو بھی مقاصد ہیں خداوند ان کو کامیاب کرے. ہم دعا کرتے ہیں. خداوند قدوس آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم جب بھی خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, خداوند تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور خداوند ہمیں جواب دیتا ہے, اور خداوند ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم بھابھی رخسانہ کو, بہن شازیہ کو, اور اپنی بیٹی سونو کو خداوند تیرے خون میں چھپاتے ہیں, شیطان, شریر, ابلیس سے, دکھ تکلیف سے, پریشانیوں سے, اور خداوند تمام مسائل سے دور رکھ. اور خداوند بدنی طور پر, روحانی طور پر, جسمانی طور پر, ہر طور سے خداوند انہیں خداوند صحتیاب کر, تینوں بیٹیوں کو, اور خداوند بحال کر, اور تندرستی اور سلامتی دے, زندگی دے, خوشحالی دے خداوند, اور برکت پر برکت دے, یسوع کے نام سے, آمین. آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو اس کا 5 باب نئے عہد نامے میں, اور
اس کی 6 آیت سے ہم دیکھیں گے. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کے لیے کی خاطر موا. جب ہم کیا تھے؟ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین اس وقت یسوع ہم بے دینوں کے، جن کا کوئی دین، مذہب، بلیف سسٹم ہی نہیں ہے کوئی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جب یہ پرانی بات کی جا رہی، تو یسوع نے کیا کیا؟ ہمارے لیے وہ موا، ہمارے لیے قربان ہوا. کسی راس باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا. کسی راس باز، کسی سمجھدار، کسی عقل مند، کسی دیندار شخص کے لیے بھی کوئی مشکل ہی سے کوئی اپنی جان دے گا یا اس کے لیے کچھ کرے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے. اس کے لیے بھی بہت ہمت، بہت طاقت، بہت کچھ چاہیے یہ سب کرنے کے لیے. لیکن کیا کیا خداوند نے؟ جب آپ بے دینی تھے، جب میں اس میں شامل ہوں، جب ہم جانتے بھی نہ تھے تو خداوند نے کیا کیا؟ ہمارے لیے اپنی جان دی. کیوں؟ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. جب ہم گنہگار ہی تھے، یہ نہیں کہ جب ہم نے بلیو کر لیا، جب ہم اچھے ہو گئے، جب ہم نے خداوند کو قبول کر لیا، جب ہم 10 کمانڈمنٹس پر عمل کرنے لگ گئے، جب ہم نے روزے رکھنے لگ گئے، یا جب ہم خداوند کے قریب آ گئے، جب ہم چرچ جانے لگ گئے، جب ہم بائبل پڑھنے لگ گئے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں یا بری ہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. جو میں کہہ نہیں رہا اس کو سمجھیے گا مت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب ہم خداوند سے دور ہی تھے، اس کو جانتے بھی نہ تھے، پہچانتے بھی نہ تھے، اور اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو خداوند ہماری خاطر اس نے اپنی جان دی. جب ہم گنہگار ہی تھے. اپنی محبت کی خوبی کس طرح سے ظاہر کرتا ہے؟ کہ جب ہم نے وہ کرائم یا وہ کام کمٹ ہی نہیں کیا اور خداوند نے ہمیں اس کے لیے پہلے سے ہی چھٹکارا دے دیا. 9 آیت، رومیو 5. بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے، اپنے کاموں کے باعث نہیں، اپنے ہدیوں کے باعث نہیں، اپنے کردار کے باعث نہیں، اس کے خون کے باعث. پر یہ کام تو میں نے کل کیا تھا، بٹ وہ والا غلط کام یا وہ کام تو سال بھر پہلے کیا تھا، یا میری عمر تو ابھی ہے ہی 30 سال یا 50 سال یا 25 سال یا 18 سال. لیکن بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں راست باز کیسے ٹھہرایا؟ اس نے اپنے خون کے باعث. اور خون کب بہایا گیا یسوع کا؟ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے. اٹس مین آپ کی عمر 25 ہو، 50 ہو یا 40 ہو یا 60 ہو یا 100 ہو یا 10 سال ہو، یسوع نے آپ کو تقریباً 2000 سال پہلے راست باز ٹھہرا دیا ہوا. اور کراس، صلیب، مصلوبیت، اگر ہم ٹائم فریم میں دیکھیں تو ہمیں 2000 سال پہلے نظر آتی ہے کہ اٹ ٹک پلیس آلموسٹ 2000 ایئرز اگو، کہ یہ واقعہ ہمیں 2000 سال پہلے نظر آتا ہے. لیکن یسوع آپ کا اور میرا خدا ازل سے ذبح کیا ہوا برا، اس سے پہلے کہ ٹائم شروع ہوا، اس سے پہلے کہ کچھ بنا، اس سے پہلے کہ کچھ پیدا ہوا، اس سے پہلے کہ کچھ ہوا، یسوع نے آپ کو راست باز ٹھہرایا ہوا. میرے عزیزو، یہ ہے گڈ نیوز. بائبل مقدس، خداوند کی انجیل مقدس، بائبل مقدس
خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشی کا پیغام ہے. آپ کو یہ کتاب مجرم نہیں ٹھہراتی، آپ کو یہ کتاب مایوس نہیں کرتی. آپ کو یہ کتاب، یہ خداوند کی بائبل مقدس، اس کے جتنے بھی حوالہ جات ہیں، جتنے بھی اس میں آیات ہیں، جتنے بھی اس میں کتابیں ہیں، یہ سب کے سب لو لیٹرز ہیں خداوند کی طرف سے، محبت نامے ہیں خداوند کی طرف سے. آئی واز امیزڈ کہ کئی لوگ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، آپ کو مایوس کر دیتے ہیں، آپ شرمسار ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کتاب کو چھو بھی سکوں، اس کو پڑھ بھی سکوں. خدا، میری تو زبان خدا ان کا نام بھی نہیں لے سکتی. میں تو آئی ہیو نو آئیڈیا وہ کس طور سے، کس طریقے سے، کس طرح سے. میرے عزیزو، یہ کلام آپ کے لیے ہے. یہ کلام آپ کو سنبھالتا ہے، یہ کلام آپ کو تقویت دیتا ہے، یہ کلام آپ کو برکت دیتا ہے، یہ کلام آپ کو انکریج کرتا ہے، یہ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں. اور آج ایک بار پھر میں بائبل میں سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ راست باز ہیں. یہ بائبل کہہ رہی ہے ہمیں راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور بچیں گے. جب ہم راست باز ہیں تو اس غضب سے، جو کہ کئی خداوند کے خادمین یا اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آگ میں جلیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کوڑے لگیں گے، پھینٹی لگے گی اور یہ ہوگا، فلان ڈمکانا. اور اگر کسی کو ساتھ کچھ پرابلم ہو جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کوئی بیماری یا کوئی پریشانی میں وہ تبدیل ہو جائے، تو دیکھا یہ تو پھر یہ کیا تھا، اب اس کا صلہ مل رہا ہے اور فلانا. پلیز 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 اس طرح کی باتیں مت کیا کریں، اور اس طرح کی اپنا گیان مت جھاڑا کریں. یہ دس از ویری رانگ. 38 ایئرس سے جو شخص 38 ایئرس جو شخص مفلوج ہیکل کے صحن میں پڑا ہوا، اس حوض کا انتظار کرتا رہا ایوری ڈے، ایوری سنگل مومنٹ، کہ کب یہ پانی ہلے گا اور میں اس کے اندر کودوں گا. اس کے اعصاب اس کے ساتھ چھوڑ گئے ہوں گے، اس کی ہمت، اس کا سب کچھ، لیکن وہ خدا ان کے کلام پر یقین رکھتا رہا اور وہاں بیٹھا رہا، اور اس آس میں کہ ایک دن میرا وقت آئے گا اور میں اس حوض میں جاؤں گا. یسوع خود آ گیا اس کے پاس، بولا اس میں شفا نہیں. بہت سارے لوگ میرے عزیزو اسی طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حوض نہیں ہلتا تھا اور اس میں شفا نہیں تھی، میں یہ نہیں، جو میں نہیں کہہ رہا اس کو مت سمجھیے گا کہ اس کا مطلب یہ، اس کا کوئی مطلب نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع خود اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس میں تیری شفا نہیں، تیری شفا تیرے سامنے کھڑی. میرے عزیزو، بہت ساری چیزوں کا ہم اپنی زندگی میں انتظار کرتے رہتے ہیں اس وقت کا، کہ کب یہ وقت آئے گا اور کب یہ کام ہوگا. میرے عزیزو، آپ کی شفا، آپ کی برکت، آپ کی کامیابی، آپ کا مستقبل آپ کے سامنے، آپ کے اندر، آپ کے ساتھ یسوع مسیح ہے. کیا آپ برکت پانا چاہتے ہیں؟ رائٹ ناؤ. کیا آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی. کیا آپ بحال ہونا چاہتے ہیں؟ ابھی. ایسے جیسے یسوع نے اس کو کہا کہ کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ کہتا میں 38 سال سے انتظار کر رہا ہوں، اس میں تیری شفا نہیں. کیا تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے؟ ہاں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. کم آن. یا لوگوں کو تھوڑا سا کوئی پرابلم ہو جائے، تو کوئی بیماری ہو جائے، کوئی ٹانگ خراب ہو جائے، کوئی ہاتھ خراب ہو جائے، کوئی لیور، بس اس کو لے کے بیٹھے ساری زندگی 8-8 10-10 سال 20-20 سال سے لوگ ایک ہی کام کریں. میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں یہ ہوں. آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو بیماری کو چھوڑیں، اٹھیں، اپنا بستر اٹھائیں اور چلے پھریں. یا آپ ٹھیک ہیں یا آپ بیمار ہیں، یا آپ گنہگار ہیں
یا آپ راست باز ہیں، یا آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، یا پھر آپ نہیں ہیں. کون ہیں آپ؟ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ آپ راست باز ہیں. بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنا سامان لیں اور چلے پھریں. پھر اسی پاسٹ میں، اسی چیز میں ہر وقت رہنا یہ زیب نہیں دیتا میرے عزیزوں. اپنی کسی بھی چیز کو چھوڑیں، پھر وہ وہاں پر نکال دیں اور آگے بڑھیں. یا پھر غیر قوموں کی طرح دکان لگانی ہے کہ جیسے اگر کوئی مر گیا، چاہے وہ 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 50 سال پہلے، اس کا مزار بنا لینا اور اس کی قبر بنا لینا اور وہاں پہ ڈول ڈمکے ڈالنا اور اس کی قبر کا ہی کھاتے رہنا، تو وہ ڈپینڈ کرتا آپ پہ. تو اپنی کسی بھی پریشانی کو یا کسی بھی بیماری کو غیر قوموں کی طرح مزار مت بنائیں کہ وہیں پہ دکان لگائی ہوئی ہے. نکلے وہاں سے. آپ ٹھیک ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. آگے بڑھے. دنیا بہت بڑی ہے. آپ وہاں سے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ نہیں ہے آپ کے لیے. غصب الہی سے ضرور بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے، اس وقت ہم دشمن تھے. خداوند کی راست بازی کا انکار کرنا، خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا انکار کرنا، خداوند کے ان برکات کو ڈینائل میں ڈال دینا دشمنی ہے. جب ہم دشمن ہونے کے خدا سے، اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. جب ہم دشمن تھے، جب ہم کمزور تھے، اس وقت خدا نے ہم سے میل کیا اور اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہم ضرور بچیں گے ہر چیز سے. جب ہم غضب الہی سے بچ رہے ہیں، جب ہم جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں، تو کیا ہم بیماری سے نہیں بچیں گے؟ کیا ہم پریشانی سے نہیں بچیں گے؟ کیا ہم دکھ تکلیفوں سے نہیں بچیں گے؟ کیا ہم یہ روزمرہ کی زندگی کا آٹا دال چینی مہنگی ہوگی، ان چیزوں سے نہیں بچیں گے؟ ہم ہر چیز سے بچیں گے میرے عزیز. بگ پکچر کو دیکھیں. 11ویں آیت. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. خدا پر فخر کریں کیونکہ آپ کا اس سے میل ہو گیا. تھوڑی سی سرفرازی، تھوڑا سا کمال، تھوڑا سا کام ہو جانے سے کچھ لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں، میں تو ہوں بہت اچھا ہے، یا میں تو ہوں بہت اچھی ہے، میں نے تو یہ کیا ہے، یا ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا، تو ہم نے ایسا. ہم کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیز. سب کچھ خدا ہے. خدا کو گلوری، اس کا پریز اس کو دیا کریں. دکھ پریشانی یہ سب چیزیں زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ ٹھہر جائیں، یہ گزر جاتی. یہ موسموں کی طرح ہے. گرمی آتی تو سردی بھی آتی، سردی آتی تو باہر بھی آتی، باہر آتی تو خزاں بھی آتی، خزاں آتی سے سب چیزیں چلتے رہتے ہیں. لیکن جو خدا یسوع مسیح میں ہیں، جو آپ ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے کونے کا سرے کا پتھر ہے اور ہم نے اپنا گھر اس چٹان پر بنایا. کہ وہی ہمارا محکم قلعہ، ہماری چھپنے کی جگہ، ہماری پناہ گاہ، ہمارا زور، ہماری ناف کی صحت، ہمارے چہرے کی رونق، سب کچھ وہ ہے. ہمارا فخر، ہمارا گھمنڈ یسوع ہے، اور وہ آپ سے دور نہیں، وہ آپ کے اندر، وہ آپ کے ساتھ ہے. خوش رہیں اس بات سے. اس بات کی پارٹی کریں، اس بات کا جو سیلیبریشن ہونی چاہیے کہ لوگ تو فالس گاڈ، جو پتنی خدا ہے بھی ہیں کہ نہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے پتہ نہیں اپنی ساری زندگی انہوں نے لگا دی ہے ڈھونڈ. لیکن آپ کا خدا جو ریئل، جو زندہ خدا ہے، جو حقیقی خدا ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہزادوں کا شہزادہ ہے،
وہ آپ کا دولہا ہے. کیسی بات ہے. جس خدا کی تلاش میں ہے وہ آپ کا دولہا ہے. جس خدا کی تلاش میں لوگ وہ آپ کا بھائی ہے, آپ کا دوست ہے. ٹیل ہم. کوئی بات ہے جو مجھ سے نہیں کر سکتے آپ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتے, اپنے دوست سے نہیں کر سکتے, اس سے کریں. دوست آپ کا, بات کریں اس سے, دیکھیں کتنی تسلی, کتنا اطمینان ملتا ہے آپ کو, کیسے سنبھالتا ہے وہ آپ کو, اور کس طرح سے وہ ریویل کرتا ہے, کس طرح سے وہ ظاہر کرتا ہے اپنی خوبیوں کو آپ پر, کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس لیے پریشان مت ہو, خوش رہیں, کیونکہ آپ کا مستقبل, آپ کا حال سب خدا و یسوع مسیح میں. گاڈ بلیس یو آل. امید کرتا ہوں خدا کے کلام کی پڑھے سنے جانے پر, سیکھنے پر اب کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. امید رکھتا ہوں اور التجا بھی کرتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آگے شیئر کریں اس کو, تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں. گاڈ بلیس یو آل. لو یو آل.